تو دبا دیا ہے تو اب ٹیپ ہو رہا ہے، رائٹ؟ نے ٹیگ کیا ہے. خواتین و حضرات، ہم حاضر ہیں پاکستان کے 2018 کے الیکشن میں گفتگو کرنے کے لیے. الیکشن میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. سازشی مفروضے کی فیکٹریز جو ہے نا گرم ہے آج کل، دھڑا دھڑ جو ہے سازشی مفروضے نکل رہے ہیں. یہ جیت رہا ہے، اس کے پیچھے وہ ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری بک گئی ہے، آرمی بک گئی ہے، اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ انتہا پسندی کا بھی ایک نیریٹو ہے کہ بھائی کس کا عقیدہ ختم نبوت. تو کیا آپ کو کیا نظر پری ریگنگ ہو رہی ہے، پری الیکشن ریگنگ ہو رہی ہے؟ کیا آپ کو تاثر مل رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ کہوں گا کہ لفظ ریگنگ تھوڑا سا تگڑا ہے ایکچولی. اچھا، الیکشن کی مینیپولیشن پچھلے ہم نے 10-20-30 سال میں دیکھی ہے، پاکستان میں نہیں باقی دنیا میں بھی. جب آپ کو ایک الیکشن پہ اثر انداز ہونا ہوتا ہے تو وہ زمانے لد گئے جب ڈبوں میں لوگ ووٹ بھرتے تھے، وہ بھی ابھی تھوڑی بہت ہوتی ہے. مین انفلوئنس جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ماحول کیا بنایا جا رہا ہے، کس کو میڈیا کو ایکسیس ہے، کس کو میڈیا کو ایکسیس نہیں ہے، کس کو مطلب کتنی جسے کہتے ہیں نا آزادی سے لوگ کیمپین کر رہے ہیں، اسپیچز کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اور یہ ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے. اب پاکستان میں بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری جمہوریت جو ہے وہ اب تھوڑی سی ارتقا پا گئی ہے. اٹس ایوالوڈ اور یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم نے 2-3 الیکشن کیے ہیں، بہت ساری پارٹیز ہیں اس میں، میڈیا آزاد ہو گیا ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا. دیکھیں وہ میں اصل میں بڑی بات کر رہا ہوں، میڈیا، عوام، پولیٹیکل پارٹیز. اور یہ بات اب لیٹ اس ایکسیپٹ دیٹ، جو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہ بھی ہماری سیاست میں ایک رول ادا کرتی ہے. ان کا ایک رول ہے، وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے جیسے لوگوں کی، بلکہ میری بھی کبھی کبھی وہ ایک کہتے ہیں ریفلیکس یہ ہوتی ہے یہ کہنے کی کہ یار یہ تو سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں. نہیں، عوام ہمیشہ، عوام کے پاس پاور ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنی چیزیں کر رہی ہیں، پیسے والے بھی اپنی مینیپولیشن کریں، تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. جو سوال آ رہا ہے کہ جبران کی خیریت بتائی جائے. جبران، جہاں تک میری جو ذرائع ہیں اس کے مطابق جبران خیریت سے، وہ موب اٹیک ہوا تھا ان کے اوپر، لیکن ماشاءاللہ ان کی ٹیم اور وہ خود سب خیریت سے ہیں. اور آپ کے مزید اگر سوالات ہیں آپ اس نیوز فیڈ میں ہمیں دیتے رہیں، ہم اس کو ایڈریس کر دیں گے. ریاض صاحب، وہی سوال میں آپ کی طرف لے کے جاؤں گا. اچھا، لیکن الیکشن میں اس دفعہ نظر یہ آ رہا ہے، جیسے مجھے پچھلے الیکشن میں نظر نہیں آیا لیکن اس الیکشن میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ہیٹ نیریٹو ہے. ایک مخصوص مائنورٹی کو، احمدی طبقے کو وہ کیا جا رہا ہے کہ کس کا ایمان ہے ختم نبوت پہ، کس کا ایمان نہیں ہے. یہ پہلے اتنا نہیں ہوا کرتا تھا، یہ اچانک اس الیکشن میں کیوں ہو گیا کہ اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا یہ جواب دیجیے کہ کیا واقعی کہ الیکشن کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں نہیں، پہلے ذرا کنسپیریسی تھیوری پہ بات ہو جائے. ابھی حال ہی میں گزشتہ ہفتے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انٹرویو تھا بی بی سی ہارڈ ٹاک میں، جس میں گیسٹ جو تھے وہ پاکستانی جو ڈان گروپ ہے اس کے چیف ایگزیکٹو حمید ہارون صاحب تھے. تو حمید ہارون صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ الیکشن آرکسٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے کنسپیریسی میں بہت سے لوگ شامل ہیں، میڈیا کو زبردستی روکا جا رہا ہے. تو اس نے بہت ہی چبھتے ہوئے سوالات پوچھے اسٹیون سیکر نے، جو وہاں جو اس کا جو ہوسٹ ہے. ایک سوال تو اس نے یہ کہا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو گروپ ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا انڈیپینڈنٹ، بڑا نیوٹرل، بڑا امپارشل آبزرور میڈیا کہتے ہیں اور بڑے آپ انٹیگریٹی کے علم بردار ہیں پاکستان کی میڈیا کی. سوال یہ ہے کہ گزشتہ کم از کم 2 سالوں سے آپ جو ہے مکمل طور پہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہے پی ایم ایل این. اور نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کی جتنے بھی الزامات ہیں، اس کی جو بھی ہے اس کی بات اس سے بھی اگری کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے. آپ کے پاس ثبوت کیا ہے اس بات کا کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ تو وہ جواب بڑا انٹرسٹنگ ان کا. وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں اتنے سارے ٹرولز جو ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں یہ سب آئی ایس پی آر کے ٹرولز ہیں. تو یعنی یہ ان کے پاس ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم پہ اٹیک کیونکہ آئی ایس پی آر کے ٹرول کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کس کے ٹرول ہیں وہ، کہ وہ اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کنسپیریسی ہو رہی ہے ہمارے خلاف. لیکن میرا کہنا یہ کہ نہ صرف ڈان بلکہ جنگ بھی اس میں شامل ہے. یہ جو 2 سب سے بڑے میڈیا گروپ ہیں پاکستان کے، یہ کھلم کھلا پی ایم ایل این اور نواز شریف کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم امپارشل ہیں،
اور ہم جو ہے انٹیگریٹی مینٹین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا سوال پیدا ہو رہا ہے. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک ڈان گروپ کھل کے پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہا ہے؟ سب کا یہ خیال ہے. جو ایون جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈان گروپ ہے اور جو جنگ گروپ ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ بالکل تقریباً ون سائیڈڈ کوریج ہے. میں تو دیکھتا ہوں دونوں کو، میں پڑھتا بھی ہوں. آپ باقی ٹی وی چینلز کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ باقی کو بھی دیکھتا ہوں. اچھا آپ جو ہے بول ٹی وی کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ آپ نہیں، بول کو تو میں نہیں دیکھتا، لیکن یہ ہے کہ جو میں آپ سب سے بڑے میڈیا گروپس کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی بول بھی اچھا بڑا. آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک جو لارجسٹ ہیں نمبر 1 اور 2، آئی تھنک جنگ از دا لارجسٹ. انگلش اردو میں تو جنگ لارجسٹ ہے اور انگلش میں ڈان لارجسٹ. اچھا آپ سبا بھی دیکھ رہے ہیں، کیپٹل بھی دیکھ رہے ہیں؟ ارے بھائی 50 میں دیکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں ان کی کہ جو پاکستان کے انٹیگریٹی کے میڈیا کے علم بردار ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اے آر وائی کا ایک الگ نیریٹو ہے اور باقی ٹی وی، لیکن اے آر وائی از ناٹ کمپیریبل ٹو دیز. آئی تھنک اٹس ناٹ دیئر. اچھا دنیا جو ہے وہ قریب ہے ان سے. دنیا جو ہے وہ دنیا نیوز جو ہے وہ زیادہ میرے خیال میں نیوٹرل ہے. اچھا سوال میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ ریاض صاحب نے کہا کہ یہ جو 2 ٹی وی چینلز ہیں یہ نون لیگ کو کھل کے سپورٹ، نہ صرف ٹی وی چینلز بلکہ ان کی تمام میڈیا پراپرٹیز، اخبار، ان کے ٹی وی چینلز. آپ اسے اگری کریں گے؟ یہ دیکھیں، اس میں میں سب سے پہلے تو یہ ریز کروں گا کہ میڈیا میں ہم لوگ 3 الگ الگ لفظ ہیں جن کو ہم ایک ہی سمجھتے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا، ایک چیز ہوتی ہے نان پارٹیزن میڈیا، اور تیسری چیز ہے فری میڈیا. پاکستان میں خاص طور پہ میڈیا میں کام کرتے ہوئے آدمی کو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ دیکھو جو میڈیا انڈیپینڈنٹ ہے اور جو میڈیا فری ہے یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے. آئیڈیلی میڈیا شوڈ بی انڈیپینڈنٹ، اٹ شوڈ بی فری، اٹ شوڈ بی نان پارٹیزن. انڈیپینڈنٹ سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ وہ کھل کے اپنی بات، ایکچولی نہیں، انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا اوپینین جو ہے وہ کسی دباؤ سے انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں. یہ چیز ایک ہوتی ہے کہ بھائی آپ دیکھتے ہیں ڈکٹیٹرشپس میں کہ وہ اگر گورنمنٹ میڈیا، جیسے ہمارے یہاں پی ٹی وی ہوتا تھا، پی ٹی وی جو خاص طور پہ نیوز میں صرف وہ باتیں کہتا تھا جو گورنمنٹ اس کو الاؤ کرتی تھی. دیٹس ناٹ انڈیپینڈنٹ. آن دی ادر ہینڈ یو کین ہیو انڈیپینڈنٹ میڈیا دیٹ از اونڈ انڈیپینڈنٹلی بٹ از ناٹ فری ٹو سے واٹ اٹ وانٹس، جو کہ ہمیں امریکہ میں مین اسٹریم میڈیا میں کبھی کبھی دکھتا ہے کہ جو ڈیفینس ڈپارٹمنٹ سے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لائن آ رہی ہے وہی بتا رہے ہیں. دیٹس ناٹ فری، دیٹس ناٹ. اچھا میڈیا یہاں پر بھی فاکس نیوز ہو گیا، ایم ایس این بی سی ہو گیا، سی این، ان کو آپ دیکھتے ہیں ان کی لیننگ ہوتی ہے ادھر ادھر. آپ کو نظر آتا ہے فاکس نیوز کا کیا بولے گا؟ مجھے یعنی میں فاکس نیوز اگر ٹرن آن کرتا ہوں مجھے پتا ہے کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی. رائٹ. اور ایون کہ نہ صرف یہ پاکستان کے حد تک میں بھی یہ بات سچ ہے کہ جو اینکر ہوگا، آپ اب حالت یہ ہوئی ہے کہ اگر میں ایک اینکر فرض کریں مبشر لقمان کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کیا بات کریں گے. رائٹ. میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کیا بات کریں گے. رائٹ. یہ بھی ہو گیا. اب دیکھیں اس میں اب آپ یہ تیسری والی چیز بھی آ رہا ہے کہ نان پارٹیزن میڈیا کیا ہوتی ہے. رائٹ. اب ایک دفعہ آپ کی انڈیپینڈنٹ میڈیا انڈیپینڈنٹ ہو گئی، فری ہو گئی، جو چاہے وہ کہے. اب اس میں آپ کو انسانی انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشنز دونوں تنظیمی طور پہ پوزیشنز ہوں گی. اور مزے کی بات یہ ہے فری نان پارٹیزن میڈیا بڑی نئی چیز ہے. پرانے زمانے میں ہر اخبار کی، بلکہ اخباروں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایڈیٹوریل پوزیشن ہوتی تھی. لیکن اس میں آپ کو ایک چیز یہ بھی دیکھنی ہے کہ کسی بھی میڈیا انسٹیٹیوشن میں دنیا میں آج کل میڈیا انسٹیٹیوشنز فار پروفٹ چلائی جاتی ہیں، تو جو ان کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بزنس ہوتی ہے. جو بک رہا ہے نہیں بکنے کی، دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ جب اونرشپ آپ کی ہے نا، جیسے نیو یارک ٹائمز ہے یا آپ کا ڈان ہو گیا، نیوز ہو گیا، یہ لوگ دے آر اونڈ بائی بزنس ہاؤسز اینڈ اوپر سے ان کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں نیچے وہ عام طور پہ فری انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں. ایک ہی سٹوری ابھی پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے ہوا سلیکان ویلی میں، H1Bs پہ سٹوری آئی، آن لائن اس کی ایک اینگل تھی، پرنٹ پہ دوسرا اینگل. ٹھیک ہے. میں آپ لوگ جو ہے کامنٹس دیجیے، اپنے آپ کامنٹس کو ویلکم کر لیں گے، ساتھ ساتھ سوالات بھی بھیجیے. جو بہت ساری باتیں لوگ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی ڈیپ اسٹیٹ جو ہے آپ کے الیکشن کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. پتہ نہیں اللہ جانے کتنا سچ ہے. ریاض صاحب سچ ہے، اس کی سچائی ہے اس میں؟ اصل میں پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ جو پاکستانی خاص طور پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ISI خاص طور پر، یہ الیکشنز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور اس میں آپ اگر دیکھیں اس کی جو ابتدا ہوئی 1975 میں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو سویلین لیڈر تھے، پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر تھے، انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر ایشو کیا تھا 1975 میں، جس کے تحت یہ جو ISI کا پولیٹیکل سیل ہے یہ کریٹ کیا گیا تھا. اس سے پہلے یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا.
اچھا پھر 1977 میں انہوں نے اس کو یوز کرنے کی کوشش کی الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، اور اس کا انہیں بہت نقصان ہوا کیونکہ وہ جو ہے بیک فائر کر گیا. بعد میں جناب ان کو ہٹا دیا گیا، بلکہ ان کو لٹکا دیا گیا، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ISI جو ہے اس کی ابتدا ہمارے سویلینز نے کی، اور اب بھی وہ انوالوڈ ہے. اور ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے سیاستداں ہیں اس وقت، خاص طور پہ جو ہمارے جو نواز شریف صاحب جو آج کل بہت کمپلین کر رہے ہیں، ان کو بھی ISI ہی نے جو IGI بنی تھی ان کو بھی پروموٹ کیا. تو اب ظاہر ہے کہ اس کا حصہ ہے. لیکن ایک چیز جو میں کہوں گا آپ سے کہ دیکھیں آرکسٹریشن میں اور انفلوئنس میں فرق ہوتا ہے. یہ جو چارج ہے نا کہ ڈیپ اسٹیٹ جو سب کچھ کمپلیٹلی کنٹرول کرتی ہے اور جناب اس کو کمپلیٹلی آرکسٹریٹ کر رہی ہے سب، اس کو میں نہیں مانتا. تو کیا کر رہی ہے اس کی وجہ یہ وہ انفلوئنس کر رہی ہے، اس طرح کرتے ہیں میڈیا میں انفلوئنس کر رہی ہے. ہاں وہ جا کے کینڈیڈیٹس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اس کے ساتھ مل جاؤ یا اس کے ساتھ مل جاؤ. خاص طور پہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ جناب یہ کرتے ہیں کہ کچھ جو پارٹیز ہیں، سب سے بڑا رول ان کا ہی ہوتا بھارت کہ یہ کینڈیڈیٹس کو سٹیئر کریں ایک ڈائریکشن میں یا دوسری ڈائریکشن میں. تو وہ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اس سے آؤٹ کم ڈٹرمن ہو جائے گا، اس کا یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ لوگ جو ظاہر الٹیمیٹلی جو لوگ ووٹ ڈالیں گے ان کے نتیجے میں ہوگا نا. تو یہ آپ ان کا جو یہ انفلوئنس تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا آؤٹ کم جو ہے ڈٹرمن نہیں کر سکتے. کیونکہ ملٹری جو ہے نا ایز ہی سیڈ از ون پلیئر آؤٹ آف مینی. ٹھیک ہے بھائی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں بیوروکریسی جو لیڈرز ہیں نہیں، پولیٹیکل لیڈرز کا خود اپنی کنسٹیٹوئنسیز ہیں، ان کی اپنی جناب سپورٹ ہے، سوشل اسٹرکچر ہے. تو ان میں اسٹرگل ہو رہی ہے آپس میں. اب دیکھ کون جیتتا ہے. لیکن اس بات سے آپ ایگری کریں کہ ڈیپ اسٹیٹ کوشش کر رہی ہے. میں ڈیپ اسٹیٹ بھی نہیں کہوں گا. ISI کا پولیٹیکل سیل ایک جو پرٹیکولر سیل ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھٹو صاحب نے کریٹ کیا تھا، وہ ایکٹیو ہے، ابھی بھی ایکٹیو ہے. وہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے ایکٹیو ہو کے؟ اب لگتا تو یہی ہے جو جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ تمام جو الیکٹیبلز ہیں ان کو یہ سٹیئر کر رہے ہیں عمران خان کی طرح. تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کے بینیفیشری وہ ہوں گے، لیکن یہ بیک فائر بھی کر سکتے. لیکن اس پہ آپ یہ کہ وہ جو بھی ISI کا پولیٹیکل سیل ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا، وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. جی سبا صاحب، اب میں تھوڑا سا اس ٹاپک کو ایک طرف لے کے جاتا ہوں. انتہا پسندی کا نیریٹو اب آ گیا ہے مین اسٹریم الیکشن میں، یعنی کہ جو جماعتیں بین ہوئی تھیں جو کہ انتہا پسندی کی باتیں کرتی تھی، ایک تو مین اسٹریم میں آ گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کینڈیڈیٹ کی ذرا جانچ پڑتال کی جائے کہ بھائی وہ کوئی احمدی تو نہیں ہے، قادیانی تو نہیں ہے. ہمارے دوست جبران ناصر جب الیکشن کیمپین کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک پورا موب کھڑا ہو گیا. یہ نئی چیز نظر آ رہی ہے، مجھے پچھلے الیکشن میں نظر نہیں آئی یہ چیز. کیا وجہ ہے؟ یار دیکھیے، اب وجہ میرے خیال سے اس لیے نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس کو نئی چیز سمجھ رہے ہیں. الیکشن میں فینیٹک پوزیشنز آپ میرے خیال سے ہم سب کی عمر وہ نہیں ہے، لیکن پہلی دفعہ پولیٹیکلی احمدی کارڈ استعمال 1950s میں ہوا تھا. ٹھیک ہے نا، جو احرار رائٹس ہوئی تھی وہ تھی، دیٹ واز اے ویج ایشو. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ ایشو یہ تھا کہ جو ہماری سو کالڈ ریلیجس پارٹیز ہیں، جو ریلیجن کو استعمال کرتی ہیں یا فالو کرتی ہیں، وہ پاکستان کے بننے میں اور پاکستان کی ارلی ڈیز میں ان کی کوئی انفلوئنس نہیں تھی، کیونکہ وہ جناح صاحب کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی پالیٹکس میں جگہ بنانے کے لیے یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا ایکسٹریمسٹ پوزیشنز اٹھانا شروع کی. احمدیز کے خلاف ایکسٹریمسٹ پوزیشن 50s سے چل رہی ہے، اوپر گئی نیچے آئی، جو بھی ہوا. بھٹو صاحب کو بھی پش کیا گیا، جیسے ریاض صاحب کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب نے کمپرومائزز کیے جو کانسٹیٹیوشن میں آ جائیں. اس الیکشن میں جو ہو رہا ہے آ رہا ہوں نا میں میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے ریز کیا گیا، استعمال کیا گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ پارٹیز کر رہی ہیں، ہماری مین اسٹریم ریلیجس پارٹیز نے استعمال کیا نا اس کو. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ شروع میں شیعہ حضرات بھی اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے ان کو. اب ظاہر ہے جب آپ ایک چیز کو پروان چڑھنے دیں گے اور کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں گے تو اگلی دفعہ آپ کو اور بڑی چیز استعمال کرنی پڑے گی، ٹینشن بڑھانی پڑے گی. میں ریاض صاحب، ہم یہاں سلیکن ویلی میں رہتے ہیں. میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا، مجھے ایک صاحب نے گھیر لیا، اس کے بعد 2-3 لوگ اور بھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ جبران ناصر سے تمہارے تعلق ہے، تمہارا دوست ہے، اس کو یہ کہنے میں کیوں موت آ رہی ہے، کیوں مشکل ہو رہی ہے کہ وہ احمدی نہیں ہے، وہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے. اتنی چھوٹی سی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کیونکہ وہ یہ بات کہنے پہ راضی نہیں ہو رہا، اور وہ مرزا غلام احمد کو یہ کہنا کہ جی میں مرزا کو نبی نہیں مانتا، یہ کہنے پہ راضی نہیں، لہٰذا وہ احمدی ہے، لہٰذا تم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، نہ جو ہے اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. کس طرح دیکھتے یہ انہوں نے جو ورڈ یوز کیا نا ویج ایشو، یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے اور بھی ملکوں میں ہوتا ہے، ڈیموکریسیز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کوئی ایسی ایشو لے کے آئیں جو کہ ان کو دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہو.
اچھا یہ ہم کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں, ایسی پارٹیز ہیں انتہا پسند جو ہیں, ان کی اپنی کنسٹیٹوئنسی ہے, ان کے اپنے ووٹس ہیں, اسی لیے جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ مین سٹریم پارٹیز بھی ان کے ساتھ ڈیلز کرتی ہیں. ابھی میں نے سنا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ASWJ جو بیسکلی سپاہی صحابہ کا نیا نام ہے, ان کے ساتھ ڈیل کی ہے اپنی کنسٹیٹوئنسی میں کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے عمران خان کے خلاف. اچھا اور پارٹیاں بھی یہ کرتی ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کہاں کس کے کتنے ووٹ ہیں, اٹ گیٹس ڈاؤن ٹو ووٹس, کہ کہاں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا جبران جو ہے نا وہ آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم, آئی تھنک ہی از ریزنگ سم سیریس ایشوز, امپورٹنٹ ایشوز, لیکن یہ ہے کہ الیکشن کے توسط سے آئی تھنک ہی از ناٹ پرٹیکولرلی ریلیونٹ. دیر از ایبسلیوٹلی زیرو چانس دیٹ ہی از گوئنگ ٹو ون. The most he can do is raise some issues, hopefully bring attention to those issues and have them discussed. اچھا ریاض صاحب میں ذرا ایک چیز جو مجھے جو لگی, جو میں نے کہا آپ سے چلیں پوچھتا ہوں, میں آپ کی بھی اور آپ کی اوپینین لوں گا. آپ ایک موب میں گر گئے اور وہ موب نعرے لگا رہے, اور آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں اور ینگسٹرز بھی ہیں, اور وہ ینگسٹرز جو ہیں وہ آپ کے سے سنسیئر ہیں اور وہ آپ کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں, اور اچھے مخلص بچے ہیں, 18 سال سے لے کے 25 سال ان کی عمریں ہیں. وہ بھی جو ہے اس جو موب ہے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کہہ لے, یا جو ایکسٹریمسٹ موب ہے, وہ ان سے ایک سوال کر رہا ہے جبران صاحب سے کہ یار تم بتا دو کہ تم جو ہے ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہو, بات ختم ہو جائے گی. تم یہ بول دو کہ تم جو ہے احمدیوں کو جو ہے مسلمان نہیں مانتے, بات ختم ہو جائے گی. اور وہ موب بالکل فلیئر اپ ہوا ہے. جبران نے کہا نہیں جی میں نہیں کہوں گا, میں فیصلہ نہیں کروں گا, میں اس بات کا جواب نہیں دوں گا. کیا اپنی جان کو اپنے ذاتی طور پہ اپنی ذاتی اوپینین آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں اس میں. اگر فرض کیجیے میرے ساتھ ایسا ہو, مجھ سے میری کوئی ذاتی اوپینین پوچھے تو میں بتا دوں گا کہ بھائی میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی تھے. تو اس کے کہنے میں کیا ہے. اب دوسرا اس کے یہ سوال جو ہے نا کہ کیا احمدیوں کے ساتھ زیادتی ہونا چاہیے, کیا ظلم ہونا چاہیے, کیا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ڈسکریمنیشن ہونا چاہیے, دی آنسر ٹو دیٹ از نو. اس بنیاد پہ کہ وہ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے, میں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دوں. لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کو مطلب ہم جہاں سب بیٹھے ہیں تینوں کا وہ ہے. اچھا جی آپ کا کچھ الگ اوپینین ہے اس پہ؟ دیکھیں آپ نے ایک جملہ بولا کہ اگر وہ کہہ دیں کہ یہ ہے تو بات ختم ہو جائے گی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ٹرو. بات ختم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. وہ آپ نے بہت مشہور, ریاض صاحب نے بھی اس شو پہ کوٹ کیا ہے پہلے, بڑا مشہور وہ ایک جرمن پادری نے ایک بات لکھی تھی نا کہ بھیا سب سے پہلے وہ کسی اور کے لیے آئے, میں کچھ نہیں بولا, پھر وہ اگلے کے لیے آیا, میں کچھ نہیں بولا, پھر وہ اگلے کے لیے آیا, میں کچھ نہیں بولا. بڑا مشہور ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی. جیسے میں نے کہا نا ویج ایشو 50 سے چل رہا ہے, پہلے بڑے سادگی سے ہوتا تھا, اب منہ پہ ہو رہا ہے. اگر آپ مجھے خود بتائیے, آج وہ جبران سے پوچھ رہے ہیں کہ تم احمدیوں کو غلط مانتے ہو کہ نہیں, کل کو وہ آ کے اگلی کمیونٹی کا پوچھیں گے, پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت آپ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور آپ لکھ لیجئے, اگر یہ ایشو اس طرح سے چلتا رہا تو بات احمدیوں پہ نہیں رکے گی, اور آپ کا پتہ ہے میرا کس طرف اشارہ. ٹھیک ہے ریاض صاحب ایگری کریں گے ان سے؟ نہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں ہے تو یہ اس کو سیاسی طور پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی ذاتی اوپینین ایکسپریس کرنے میں نہیں ہچکچاؤں گا اس سلسلے میں, کیونکہ میرا جو عقیدہ ہے وہ ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو اس سے اگری کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کا اپنا جو مذہب ہے, اپنا وہ اس کی ذاتی ایشو ہے کہ میں کیا یقین رکھتا ہوں کیا نہیں رکھتا. یہ کسی اور کے اوپر میں امپوز نہیں کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب ریاض صاحب میں ایک اگلے سوال کیا, یعنی کہ الیکشن ہو گئے اور عمران خان صاحب فرض کریں ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو میں دے رہا ہوں, انہوں نے حلف لے لیا ہے ماشاء اللہ, قائد اعظم کی ٹوپی لگا کے شیروانی پہن کے اچھے لگ رہے ہیں, حلف لے کے بیٹھ گئے, اور الیکشن کو 3 مہینے ہو گئے. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے جو میاں نواز شریف کے جو مسائل ہوئے تھے, لوگ کہتے ہیں جی فارن پالیسی پہ ہوا, داخلہ پالیسی پہ ہوا, وہ مسائل کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو جائیں گے؟ جس آپ نے کہا ایک سیل ہے جو سپورٹ کر رہا ہے, وہی سیل کیا بعد میں عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہو جائے گا؟ وہ سیل جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے. اچھا نیشنل سیکیورٹی پالیسی الگ چیز ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں دنیا میں ہر جگہ جو نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا تعلق ہے فوج سے یا جناب اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں یا انٹیلیجنس ہے, ان کا حصہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ابھی ٹرمپ صاحب نے جا کے جو وہاں کیا ہیلسنکی میں, اس کے خلاف کتنا شور مچ رہا ہے, اور زیادہ تر شور جو ہے نا یہ مچا رہے ہیں انٹیلیجنس والے, جو ریٹائرڈ انٹیلیجنس والے ہیں, جو پرانے ایمبیسڈرز ہیں, کیونکہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا. یعنی یہاں تک پہنچ کر دیا انہوں نے کہ جناب پوتن کو باقاعدہ انوائٹ کر کے آ گئے, اور اس بات کا کسی کو بتایا بھی نہیں. اب ان کی جو کبھی کانفرنس ہو رہی تھی ایسپن میں,
تو وہاں جب اس نے جو ایک رپورٹر ہے آنڈریا میچل، اس نے بتایا جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے ڈین کوٹس کے جناب پوٹن یہاں آ رہے ہیں، تو وہ بڑے تعجب میں تھے کہ اچھا. تو یعنی یہ کوآرڈینیشن تو ہونا چاہیے نا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. اوور ٹو یو. سیم کوشچن precisely which question sir ریاض صاحب کہہ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب اگر الیکٹ ہو گئے تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ جو کہ کہا جا رہا ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ پھر ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہاں سین یہ ہے کہ دیکھیں مقصد ہم لوگ ہمیشہ سے بہت دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ لیٹس بی کلیئر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا مقصد اس پوری کہانی میں یہ ہے کہ سویلین گورنمنٹ کی انڈیپینڈنٹ پاور بیس اور اسٹرکچر نہ بن جائے، کیونکہ جیسے جیسے وہ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے ان کی انفلوئنس کم ہوتی جائے گی. نا جیسے ریاض صاحب کہہ رہے ہیں آپ یہ کیس بنا سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بہتر سمجھتے ہیں سیکورٹی کیا ہوتی ہے، اینڈ دیٹس اے پوائنٹ آف ویو. جیسے ریاض صاحب نے کہا امریکہ میں بھی جنرلز اور ملٹری اپنا ان پٹ دیتی ہے لیکن تھرو دا لیگل پروسیسز دیتی ہے. ہمیں پاکستان جہاں آج ہے اور جہاں ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں جانا چاہیے وہ ایک سلو پروسیس ہے. تو اب 3-4 مہینے بعد دیکھنے والی بات ایکچولی یہی ہوگی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ تضاد جب ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب کے اپنے اوپینینز ہیں بڑے تگڑے اور وہ بڑی ضدی قسم کی اور ضدی آدمی ہیں. ان کا جا کے بلکہ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ہی وڈ میک اے بیٹر پریزیڈنٹ دین پرائم منسٹر، کیونکہ وہ ایک اس مزاج کے آدمی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جب یہ تضاد ہوا اس وقت کیا ہوگا. ریاض صاحب ایک سینیریو دیتا ہوں. عمران خان صاحب کی پارٹی جیت گئی ہے اور ریاض صاحب سے اگر مشورہ مانگیں گے کہ بھائی یار میں وزیر اعظم بنوں یا میں صدر بنوں یا میں پیچھے بیٹھا رہا ہوں، میں بس کنگ میکر بنوں اور شاہ محمود کو یا جہانگیر ترین کو آگے، خیر جہانگیر ترین تو نہیں ہو سکتے اب، شاہ محمود کو یا کسی اور کو، آپ کیا رائے دیں گے ان کو؟ اصل میں وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے اور جس طرح کا اسٹائل ہے وہ پیچھے بیٹھ نہیں سکتے. اچھا آپ معلوم ہے نا کہ یہاں جب ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں جی، تو ویسے تو انہوں نے بنایا ہوا تھا ان کو پرویز خٹک، ابھی بھی بہت سارے جو اہم فیصلے ہیں وہ خود کرتے تھے. یہ وہی ماڈل ہے یہ وہی ماڈل ہے جو زرداری صاحب کا ہے کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے تھے، پرائم منسٹر نہیں تھے، لیکن فیصلے زیادہ تر وہ مطلب چیف منسٹر کا وہی کرتے تھے. وہ اس کی حیثیت بس ایک بخشو کی سی ہوتی ہے. ہاں ایک چیز جو ہے نا جس کا کچھ لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 58B واپس آ جائے، تو پھر تو یہ صدر بن سکتے ہیں. اور 58B اگر آ جاتی ہے تو ان کے لیے یہ پریفریبل ہوگا صدر بنے کہ یہ صدر بن جائیں، کیونکہ 58B میں وزیر اعظم بخشو اس کے پاس پاور ہوتی ہے صدر کے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک پاور لیس پوزیشن نہیں لیں گے یہ. اچھا تو یعنی کہ یہ بخشو نہیں بنیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ مطلب پاور، لیکن کہیں ایسا نہیں ہو نا ریاض صاحب کہ اگر آرمی اسٹیبلشمنٹ اتنی زیادہ حاوی ہوگی تو یہ سبھی کچھ بخشو بن جائیں، پوری پارلیمان کو بخشو بنا دیں وہ؟ نہیں، اصل میں یہ ایک بہت جو ہے نا پاکستان میں ہم اس حد تک میچورٹی نہیں آئی ہے کہ جناب آپ جو ہیں اپنی مرضی سے کوئی ایک آدمی کہ میں سب کچھ ہوں. بلکہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، جمہوریت میں ایون ان اے ڈیموکریسی لائک دی یونائٹڈ اسٹیٹس Trump cannot make all the decisions. He has to rely on a lot of people, including his intelligence agencies. یہ ایک اسار کریم صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ عمران خان کا کیوں سینیریو دے رہے ہیں بھائی؟ نواز شریف کا بھی سینیریو دیں نا، نون لیگ کا بھی سینیریو دیں. نون لیگ اگر جیت گئی تو بڑا آسان سا ہے، وہ تو میاں شہباز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے، یہ تو سب ڈیسائیڈڈ ہے میرے خیال سے اس پہ اگر گفتگو کی. ہاں نہیں، لیکن وہ بھی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ بن جاتے ہیں تو وہ کس طرح ان کا گزارا ہوگا اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ جو بھی آئے اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو گزارا کرنا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جس طرح کی پرسنالٹی ہے ان کی، وہ بڑے اکاموڈیٹنگ آدمی ہیں اور وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں گے، وہ لڑیں جھگڑیں گے نہیں. اس میں ایک ایگزامپل ہے نا، جیسے آپ پچھلا سائیکل لے لیں، نواز شریف صاحب کو فوج نے باقاعدہ ہٹایا تھا، مارا پیٹا تھا، ایگزائل میں بھیج دیا تھا، لیکن یہ سب ہوا نواز شریف کے ساتھ. لیکن بعد میں نواز شریف پھر پرائم منسٹر بنے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو کہتے ہیں نا کو ایگزسٹنس کی اتنے دنوں تک. تو سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جیسے ریاض صاحب نے کہا، شہباز شریف خود ایک کہتے ہیں نا رولر ہیں، وہ جس طرح سے انہوں نے پنجاب کو چلایا، ان کا ایک ٹریک ریکرڈ ہے. تو اس کا ایک سینیریو، جیسے ہمارے لیڈر پوچھے کہ آپ سینیریو بتائیں، تو اس کا بھی اپنا ایک سینیریو ہوگا. اور پھر دیکھنے کی بات پھر وہی ہوگی کہ وہ کس طرح سے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب بہتر نبھا پائیں اسٹیبلشمنٹ سے بنسبت ایک عمران خان کے. اچھا
میرا آپ کا کیونکہ ایک زمانے میں اب سے 10 سال پہلے تعلق بھی رہا تھوڑا پی ٹی آئی کی میٹنگ میں جاتے نہیں میرا نہیں رہا، آپ کا رہا. نہیں آپ کو بھی رہا ہے. نہیں میں مفتی کا کھانا کھانے گیا تھا اٹینڈ کرنے کے بھائی آج کل تو سب کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق ہے، آپ میرا لوگ کہہ رہے تعلق رہا نہیں. لیکن میں اس کے بعد باغی بن گیا نا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا تعلق آپ رہا. میٹنگ میں آپ بھی ہوا کرتے تھے نا. نہیں میں ایک اس میں ڈنر میں گیا تھا، میں انہوں نے بلایا کہ آپ آگے ہماری بات سنیے تو ہم سننے. یار آپ کو پی ٹی آئی سے اگر منسلک کر دیا ویسے ناراض ہو گئے. میں ناراض نہیں، آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو دی فیکٹس. میں آپ سے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی میٹنگ میں ملا تھا، آپ سے کوئی 10-12 سال پرانی بات. میٹنگ نہیں تھی، وہ ایک ڈنر انہوں نے ایک ایونٹ کرایا تھا کہ آپ آ کے ہماری بات سنیں. ایم کیو میں تو ساتھ تھے نا بھائی. ایم کیو ایم کی بھی دونوں بھائی ایک زمانے میں ایم کیو ایم کے لیے تھوڑا کام کی تھی کیا. نا. اس کے بعد میں تو اس ٹیریٹری پہ چلا گیا کہ یہاں پر کسی سیاسی پارٹی کو ہونا نہیں چاہیے، ہم یہاں پاکستانی ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ ڈسکشن ہمیں کرنا چاہیے، بلکہ ابھی تک ذکر نہیں آیا. جن لوگوں کو نہیں پتا، میں اور سبات بھائی کو 10-12 سال پہلے جب میں نے ان کو اپنا استاد مانا تھا، آج بھی ان کو استاد مانتا ہوں، تو اس وقت ملے تھے. اچھا دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم پہ تو ہم پھر کبھی بات کر لیں گے نا، اس کا جو کچھ ڈسکشن کر لیں گے. ایکچولی آپ نے ایک اور ایشو ریز کیا جو میں ہمارے دوست ہیں آصف عالم صاحب، ان کا سوال رکھ دوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کا ایک فارورڈ بلاک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیوں نہیں وزیر اعظم بن جاتا؟ شاہ محمود قریشی کا ذرا تھوڑا سا فلرٹ رہا ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے. جب زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب وہ فورن منسٹر تھے، ہر کسی کا رہا ہے. جو واقعہ ہوا تھا کیا نام تھا اس کا، وہ جو چھڑا کے لے گئے تھے، جس نے قتل کیا تھا، وہ ڈینیل پرٹ پہ شاہ محمود صاحب کا ایک وہ تھا، اور اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا انہوں نے بڑا دھواں. اور ایز اے فورن منسٹر جو ہے وہ پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو سیٹ کیا کہ بھائی تم یہاں چلے جاؤ. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے بھائی نے یہ بات کہی ہے، بائی دی وے شاہ محمود قریشی کے بھائی نے کہا کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی میں بھیجا وزیر اعظم بننے کے لیے. رائٹ، ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں وزیر اعظم بن سکتے؟ یہ دیکھیں اس وقت ریمنڈ ڈیوس دیکھیں ڈینیل پرٹ نکل گیا. اس وقت ایکچولی دیکھیں سچویشن پھر یہ نا کہ آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ کیوں نہیں آتا، وہ کیوں نہیں آتا. اس پہ وہی پرانا والا لطیفہ تھا کہ یار اگر شیر سامنے آ گیا تو جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے، آپ کی کچھ نہیں چلنی ہے. تو الیکشن کے بعد جو کنفیگریشن نکلتا ہے اس کے بیس پہ کیا گٹھ جوڑ ہوتا ہے سویلین سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ. اور جیسے ریاض صاحب نے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر اس وقت بھی کوشش کر رہی ہوگی کہ یار یہ لیا وہ لیا، اور ہمیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ پیچھے کیا کیا سوچ رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ کنفیگریشن نکلے گی، پاسبلٹیز ہیں ڈیفینیٹلی، ہر طرح کی پاسبلٹیز ہیں. I think the only opportunity for him to become prime minister would be if Imran Khan agrees to take the president's job. کیونکہ دو امپورٹنٹ جاب ہوں گے، ایک پریزیڈنٹ اور ایک پرائم منسٹر. لیکن عمران خان جب تک وہ پریزیڈنٹ نہیں بنیں گے، جب تک کہ ان کو 58 بھی نہ دیا جائے مطلب پاورز ٹو ڈیسالو ریاض صاحب. آپ کا ایک زمانے میں لیڈنگ ہو گئی ہوئی تھی پی ٹی آئی کی طرف، اور آپ کو بڑے لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، آپ غالباً مشرف کے خلاف جو کہا نون لیگ کا جو رویہ تھا اس سے خائف ہو کہ آپ نون لیگ سے اتنے خائف ہو گئے تھے، آپ نے کہا کہ آپ آلٹرنیٹ پی ٹی آئی کی، تو میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کروں گا. نہیں، میں ابھی پی ٹی آئی کو اس لحاظ سے سپورٹ کرتا ہوں ابھی بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک چوائس ہونا چاہیے. یہ جو تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں، یہ دو جو خاندان ہیں، بھٹو خاندان اور شریف خاندان، اور بھٹو خاندان کو زرداری نے ہائی جیک کر لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا؟ یہ صحیح نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کے پاس کوئی ان کے علاوہ کوئی ایک ڈواپلی ہے، ون اور دی ادر. ایک اور چوائس ہونا چاہیے، ایک تھرڈ پارٹی ہونا چاہیے جو کہ اسٹرانگ ہو، جو کہ ان چیزوں کو تبدیل. اور میرے خیال میں اب ان کو موقع ملنا چاہیے. اچھا، عمران خان کو موقع ملنا چاہیے. اور اگر ان کو موقع دیا جاتا ہے تو انہیں پرفارم بھی کرنا ہوگا. ان سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ وابستہ ہیں جو لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. انہیں صرف اسٹیبلشمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں ان سے، ان کے جو بڑے بہت ہی ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں اور لوگ ہیں جو بڑے پیشنٹ ہیں پی ٹی آئی کی. آئی نو اے لاٹ آف پیپل. لیکن ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا یہ انہیں میٹ کر سکیں گے؟ یہ ان کا بہت بڑا امتحان ہوگا. دیکھیے اس میں ایکچولی آئی ووڈ وانٹ ٹو جمپ ان ہیئر. میں کبھی پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کیا. مجھے ڈر یہ ہے یار کرتے تو تھے آپ. نہیں، پی ٹی آئی کو یہ آپ کے غلط ہوا ہے، بعد میں بات کریں گے. لیکن ہیئر از دا پوائنٹ یہ ہے میں کہہ رہا ہوں میں کرتا تھا، میں اب نہیں کرتا. میں تو مرد میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں، میں مرد حر بن گیا جو ہے وہ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے، اور ہمیشہ سے ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اپنے بہت اچھے اور بہت سنسیئر دوست، اس میں آپ بھی تھے اور لوگ بھی شامل ہیں. اس وجہ سے پی ٹی آئی کی سکسیس، اور اگر ملک کو وہ لیڈ کر رہے ہیں تو ملک کی سکسیس اس کے ساتھ وابستہ ہے، اچھی بات ہے. لیکن ڈر صرف مجھے خاص طور پہ اس بات سے ہمیشہ سے لگا ہے کہ عمران خان تھوڑے رائٹ آف سینٹر آدمی ہیں، بورن اگین مسلم آدمی ہیں. ان کی جو ایفیلیشنز ایکسٹریمسٹ گروپ سے، جماعت اسلامی سے ہیں، اس کا ہماری سوسائٹی پہ اثر کیا ہوگا؟ دیٹ از اے ریئل. وہ دیکھیں نا، وہ سب کی ایفیلیشنز صرف ان کی نہیں ہے. یہ ڈز رانگ ٹو سنگل پی 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 کی تو نہیں ہے نا یار. کہاں ہے؟ Oh, absolutely.
پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی تو بڑی ماڈریٹ بات میں کر آپ رہی کو ہے. تصویریں دکھا دوں گا جس میں یہ اہل سنت والجماعت سپاہی صحابہ والوں کے ساتھ کھڑے ہیں, نہیں وہ بات ان کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں. دیکھیں سیاستداں جو ہیں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ان کی کوئی آئیڈیالوجی یا کنوکشن نہیں ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ضرورت ہے, بڑے پریگمیٹک ہوتے ہیں اور اس کے حساب سے بیسکلی مینو ووٹ رکھا میرا موڈ بنے. ہاں ایگزیکٹلی, یو نو تمام پالیٹیشین دنیا میں ہر جگہ دے لوگ دا بارم لائن کس چیز میں ان کا فائدہ ہے اور وہ کر لیتے ہیں. نہیں اس میں آخری بات یہ کہوں گی دیکھیں there is a difference between making deals and being an ideological ally, right? کہ وہ I کس don't طرح سے think he's an ideologue. بلاول بھٹو جب بات کرتے ہیں, ہم نے یہاں بلاول بھٹو کی بات کی, تو آپ کے خیال میں بلاول بھٹو جو ہے از ہی ان چارج آف دا پارٹی؟ نہیں, بلاول بھٹو انلائٹنڈ ماڈریٹ ویوز تو کم از کم دیتا ہے نا, لوگوں کی جو تربیت کرتا ہے, جب وہ تقریر کرتا ہے تو اس میں ہیٹ نہیں ہوتا, اس میں دہشت گردی. اگر آپ فیسز کی بات کریں, آپ فیسز کی بات کریں تو بڑے سارے پیپلز پارٹی میں ایسے موجود ہیں. فرحت اللہ بابر موجود ہے اتنے عرصے سے, رضا ربانی موجود ہے کہ جناب بہت ہی اچھی بڑی ریزنیبل بات کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ زرداری جو ہے وہ اپنا بنا بیٹھا ہے, جو کچھ ہے اس کے ہاتھ میں اصل پاور ہے. لیکن جو لیڈرشپ جب بات کر رہی ہے تو وہ تو بڑی ماڈریٹ بات کر رہی ہے. ایون زرداری صاحب بھی جب بات کرتے ہیں ماڈریٹ لبرل بات کرتے ہیں, یہی تو مسئلہ روشن خیالی کی بات کرتے ہیں کہ ہاتھی کے جو دانت جو ہیں وہ کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ ہے. ایک چیز نون لیگ جو ہوتی ہے اس کو سمجھتے تھے رائٹ ونگ کی پارٹی ہے, وہ جب پاور میں آئی تو ممتاز قادری کا واقعہ ہو, چاہے وہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو, جو بل پیش کیا پنجاب میں, تو اب تو وہ اس نے پروف کر کے دکھایا, میاں صاحب نے تو وہ لائن نہیں لی. نہیں, اب بھی ان کے بڑے کلوز تعلقات ہیں, بہت سے لوگ ووٹ ان کو دیں گے. ان میں رانا ثناء اللہ کے تو بڑے ویل نون ریلیشنز ہیں ان لوگوں کے ساتھ, جو سپاہ صحابہ وغیرہ کے ساتھ. یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ بڑے آئیڈیالوجیکل ہیں, کوئی آئیڈیالوجی. ایک چیز میں یہاں ایڈ کرتا ہوں, ہم نے جیسے آپ نے کہا بات زیادہ نہیں کی, پچھلے ہفتے 2 ہفتے میں جیسے اس وقت عادل نجم صاحب ہمارے ایک اور شو پہ کہہ رہے تھے کہ بلاول از فائنڈنگ ہز اسٹرائڈ. بلاول خاص طور پہ پچھلے 1-2 ہفتے میں اگر آپ اس کی اسپیچز اور انٹرویوز اور اپیئرنسز دیکھیں تو وہ فارم, جس کو ہمارے یہاں اسپورٹس میں کہتے ہیں, فارم میں آ رہا ہے. اور ابھی ہی از ویری ویری ینگ اس الیکشن میں, اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے بلاول ول بیکم اے ویری سیریس این افیکٹو لیڈر. میں سپورٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی جس کو جان لے. اور دوسرے ایک ٹاپک جو میرے خیال سے ہماری ٹاپکس میں سے نہیں جا رہا ہے, جو میرے خیال سے ہمیں کہنی چاہیے بحیثیت اس کے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز ہیں, کہ آج بھی ایک وہ جو لا آپ کہتے ہیں تم ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے ہو, ایم کیو ایم کی مدد سے جو ایک لا پاس ہوا تھا کہ یار اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دو, اس کے علاوہ کسی پارٹی نے بشمول ایم کیو ایم کے پریکٹیکلی اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کے لائق مطلب پروسیسز امپلیمنٹیشن نہیں کی ہیں. دس شوڈ بی اے کمپلینٹ فرام آل اوورسیز پاکستانیز. اور ہم آپ بھی اگر کوئی بیٹھ کے سیاست پہ لمبی لمبی سنا رہے کہ بھائی اپنا ووٹ تو پہلے سیکیور کرو نا یار, پھر کوئی بات کرنا. یہ بات بہت ضروری ہے اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے. ریاض صاحب بالکل کلوزنگ ریمارکس لینا چاہ رہا ہوں میں, اس میں آپ سے یہ ریمارکس لینا چاہوں گا کہ اب الیکشن میں 3 دن رہ گئے ہیں. اچھا, اس 3 دن میں ایک جو کانسپریسی تھیوری پہ ذرا بات کر لینا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا ہائی پروفائل کلنگ ہونے والی ہے, کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے جس سے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے اور پھر الیکشن جو ہے اس کے بعد پتہ نہیں کب ہوں گے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے ایسا ہو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے معاملہ آگے بڑھے گا, اس لیے کہ اب جو ہے نا پاکستان میں ڈیموکریسی, آپ جتنے بھی یہ تمام کنسپریسی تھیوریز دیکھ لیں اور بہت ہی ڈائر فورکاسٹ دیکھ لیں کہ ڈیموکریسی ڈرٹیسٹ ڈیموکریسی ہے, مر رہی ہے, ختم ہونے والی ہے, میرے خیال میں یہ سب بکواس ہے. پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ روٹس لے چکی ہے, آگے بڑھے گی, چیلنجز ہوں گے لیکن یہ ان چیلنجز کو اوور کم کریں گے. ٹھیک ہے, پھر وہی وہ ہمارے جو وسط اللہ خان بھائی کہتے ہیں نا کہ وہ مولوی اللہ رکھا کہ سازشی مفروض ہے, تو انہیں میں سے ایک سازشی مفروضہ یہ کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے. دیکھیں سازشی مفروضہ وہی بات ہے کہ جب تک ثابت اگر کچھ ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے, اور جب یہ ہوتا ہے نا ہائی پروفائل کلنگ, اس سے مجھے سمجھ آتا ہے دھڑکا ہوتا ہے, کوئی اس سے ایگری کرے, وہ بلاول بھٹو کا ہوتا ہے. باقی جو حضرات ہیں ان کے اوپر طالبان یا ٹی ٹی پی والے حملہ نہیں کرنے والے, بلاول بھٹو جو ہے سب میں زیادہ جو ہے نا ٹارگیٹ پہ. دلچسپ بات ہے, ہمیشہ سے وہی رہی. اصل میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ بلاول بھٹو پہ اس بات کا امکان کم ہے, اس لیے کہ ہی از ناٹ بینگ کنسیڈرڈ ایز اے فیکٹر, ایز اے سیریس فیکٹر. اگر وہ اس بات کا ان کو یقین ہوتا کہ یہ بن سکتا ہے پرائم منسٹر, اگر اس کا 50% بھی چانس ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹارگیٹ نہیں, لیکن الیکشن کو ڈیلے کرانے اس بات کا امکان بہت کم. نہیں تو وہ تو بہت سارے اور لیڈرز موجود ہیں.
देखे ना, जो टेररिस्ट है वो तो अपॉर्चुनिटी देखेगा ना, अपॉर्चुनिटी देखा है नहीं, कि जहां आसान है उसको काम करना। जैसे अब जैसे ये बेचारे छोटे छोटे लीडर रईसानी वगैरह को मार दिया उन्होंने, मौका रईसानी मिला वहाँ पे मस्तंग में वो किया, और यह जनाब वो बलोर को बेचारे को शहीद कर दिया। तो ये तो है, लेकिन जनरली यू राइट के जो लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टीज हैं उनको ज्यादा थ्रेट है बनिस्बत राइट एंड राइट ऑफ सेंटर, खासकर ANP, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को तो अल्लाह जाने पता ही नहीं कौन सी वाली एमक्यूएम की पता ही नहीं कौन सी वाली। भाई एमक्यूएम के साथ तो सियासी तौर पे वही कर दिया। मैं अब क्योंकि हम सब तीनों का ताल्लुक कराची से ही है, तो कराची की बात कर लेते हैं। कराची की सियासत में क्या होने जा रहा है? मुस्तफ़ा कमाल हैं, फिर एमक्यूएम है जो कि एमक्यूएम और फारूक सत्तार एंड खालिद मकबूल सिद्दीकी है, उसके बाद PTI भी अपनी कुछ जगह बनाने की कोशिश कर रही है। क्या देख रहे हैं आप, क्या होगा? ये पहला इलेक्शन है कराची में जो मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। अच्छा, इस हिसाब से कि कोई किसी एक को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते विद एनी काइंड ऑफ सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस तो वो जीतेगा। इसलिए कि तमाम पार्टीज जो है ना वो एक्टिवली कराची को आप देखें ना, बड़े बड़े कैंडिडेट्स देखें, बिलावल भुट्टो भी वहां से इलेक्शन लड़ रहा है, इमरान खान भी लड़ रहा है, शहबाज शरीफ भी लड़ रहा है। ये पहली बार है पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल तो में। कराची इज ट्रूली कराची इज बिकमिंग अ मच मोर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, वरना पहले इतना एमक्यूएम का डरो खौफ था कराची में कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता था, डरते थे लोग। देखिए इसमें मैं एक्चुअली एब्सोल्युटली मैं इस पे अर्ज ये करूंगा कि कराची से बड़े कैंडिडेट्स हमेशा खड़े हों, 50s 40s 70s 80s 90s सब खड़े हुए, ठीक है ना। हमने और कराची से जीतते भी थे। एमक्यूएम के आने के बाद डायनामिक चेंज हुई। इस वक्त मेरे ख्याल से, और आई एम रेडी टू बी प्रूवन रॉन्ग, होगा ये कि जैसे जब इमरान खान पहली दफ़ा खड़े हुए हैं तो लोग आज तक हैरत का इजहार करते हैं कि पहले इलेक्शन में उनको एक सीट मिली, जबकि मेरे जैसे आदमी कहते हैं यार क्यों हैरत हो रही है आपको, कोई डेमोग्राफिक ही नहीं है उनकी। उसी तरह से कराची में मुझे ये लगता है, बाद में हो सकता है गलत हो, कि ये जो मेन धड़े एमक्यूएम का फारूक सत्तार वगैरह वाला, उनको फिर भी स्ट्रांग सपोर्ट मिलेगी। और मुस्तफ़ा कमाल यार आई डोंट थिंक कि वो कुछ कर पाएंगे। अच्छा, पहली बात। और PTI, दूसरी चीज़ ये कि PTI और एक दो और जो इन्होंने खास तौर पे जो हल्का बंदी में चीज़ें की हैं, PPP ने और PTI को इधर उधर से कराया, एस्टैब्लिशमेंट मदद करेगी। जैसे हमारा जो क्लिफ्टन वाला हल्का है उसमें पिछली दफ़ा भी PTI को खासी सपोर्ट हुई थी, उसमें हो सकता है ये 2-4 इधर उधर से इधर हो जाए। ख़वातीन हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया। फराज दरवेश, रियाज हक, सबाद अशरफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।